ابھی تو پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ پاکستان ایڈیلیڈ کا میچ جیتے تاکہ سیریز 1-1 سے برابر ہو، اور پھر پرتھ میں آسٹریلیا کی نسبتاً ناتجربہ کار ٹیم کے خلاف پاکستان کامیابی حاصل کر کے اس جنکس کو توڑنے میں کامیاب ہو۔ پاکستانی کرکٹرز جو ہے بڑے پرعزم ہیں، جس طرح سے انہوں نے فائٹ بیک کیا تو اس سے ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آسٹریلیا سے جم کر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ میلبرن میں آسٹریلیا کے خلاف پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ ایک سخت مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے ہارنے کے بعد اب پاکستانی کرکٹ ٹیم ایڈیلیڈ میں بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے، جہاں سیریز کا دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے کل بھی پریکٹس کی، آج بھی انہوں نے پریکٹس کی۔ ابھی تک پاکستان کی ٹیم کے کمبینیشن کا تو اعلان نہیں ہوا ہے، توقع یہ ہے کہ کل 11 رکنی ٹیم کا اعلان کیا جائے گا، اور جو کریمپ پڑ گئے تھے نسیم شاہ کو یا حارث رؤف کو، وہ سب فٹ ہیں۔ آج انہوں نے نیٹس میں بولنگ کی، تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اترتا ہے۔ دوسری طرف آسٹریلیا کے جو چیف سلیکٹر ہیں جارج بیلی، انہوں نے اپنی ٹیم کے 5 جو سینئر کھلاڑی ہیں ان کو صرف دوسرے ون ڈے میچ کے لیے رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں کچھ نئے کھلاڑی آئیں گے۔ جو دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہے اس کے بعد پیٹ کمنس، ان کے علاوہ مچل اسٹارک، جوش ہیزل ووڈ، اسٹیو اسمتھ اور مانوس لبوشین، یہ 5 کرکٹرز جو ہیں یہ سیریز کا جو تیسرا اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ پرتھ میں کھیلا جائے گا آپٹس اسٹیڈیم میں، اس میچ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ آسٹریلوی ٹیم جو ہے بھارت کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری کرے گی۔ 22 نومبر سے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 5 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ پرتھ میں شروع ہو رہا ہے۔ تو اب چونکہ پیٹ کمنس ابتدائی 2 ون ڈے میں کپتانی کریں گے، اور پھر اس کے بعد کپتان کا جو تاج ہے کپتانی کا وہ سجا ہے 29 سالہ جوش انگلس جو وکٹ کیپر ہیں ان کے سر پر۔ حالانکہ کئی سینئر کرکٹرز مارکوس اسٹوائنس شامل تھے، اس کے علاوہ گلین میکسویل بھی اس ٹیم میں ہیں، اور بھی دیگر کرکٹرز اس ٹیم میں شامل تھے، ایڈم زیمپا بھی اس ٹیم میں ہیں، اور بھی جو ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو میٹ شاٹ وہ بھی اس ٹیم میں ہے۔ لیکن آسٹریلوی سلیکٹرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جوش انگلس جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں آسٹریلیا کی کپتانی کریں گے، بلکہ جو 3 T20 انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز شروع ہو رہی ہے 14 نومبر سے، اس سیریز میں بھی وہ آسٹریلوی ٹیم کے کپتان ہوں گے، اور اس سیریز میں آسٹریلیا کے کئی ٹاپ کے کرکٹر نہیں ہوں گے بھارت کی سیریز کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اپنے ینگسٹرز کو اپنی ٹیم کی نمائندگی کا موقع فراہم کیا ہے۔ ابھی تو پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ پاکستان ایڈیلیڈ کا میچ جیتے تاکہ سیریز 1-1 سے برابر ہو، اور پھر پرتھ میں آسٹریلیا کی نسبتاً ناتجربہ کار ٹیم کے خلاف پاکستان کامیابی حاصل کر کے اس جنکس کو توڑنے میں کامیاب ہو کہ وہ جو جنکس جب سے پاکستانی ٹیم کافی عرصے سے آسٹریلیا میں کوئی ون ڈے سیریز نہیں جیتی ہے۔ اگر آپ جوش انگلس کی بات کریں تو 29 سالہ جوش انگلس وہ جو ہے وہ پیدا ہوئے انگلینڈ میں لیڈز میں، اور پھر یارکشائر کی اکیڈمی میں بھی تھے وہ، لیکن پھر وہ 14 برس کی عمر میں آسٹریلیا آ گئے، اور وہ اب آسٹریلیا کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل میچز میں انہوں نے آسٹریلیا کی نمائندگی کی ہے۔ اب تک وہ ٹیسٹ میچ کوئی نہیں کھیلے، اور ان سے پہلے جو وکٹ کیپر جو آسٹریلیا کی کپتانی کر چکے ہیں ان میں میتھیو ویڈ ہیں، اور اس کے علاوہ ٹم پین ہیں، ایلیکس کیری ہیں۔ تو اب جوش انگلس بھی آسٹریلوی ٹیم کی قیادت کریں گے T20 انٹرنیشنل میچز میں، اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں بھی وہ آسٹریلیا کی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اب پاکستان جو ہے وہ یہ سوچ بچار میں مصروف ہے کہ کیا کوئی ٹیم میں تبدیلی کی جائے ایڈیلیڈ کے میچ کے لیے۔ ایڈیلیڈ کا گراؤنڈ جو ہے وہ نسبتاً چھوٹا ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا، اور کیا اسپنر کو شامل کیا جائے۔ 2 اسپنرز ہیں جو کہ فیصل اکرم اور عرفات منہاس کی صورت میں پاکستانی ٹیم میں، اور دونوں ہی ناتجربہ کار ہیں، دونوں نے ابھی تک اپنی ملک کی جانب سے کوئی ون ڈے انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا ہے۔ تو کیا ان کو نمائندگی کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، یا پھر وہ اتنی 4 فاسٹ بولرز کے ساتھ پاکستان جاتا ہے، اور پھر اسپن بولنگ کے شعبے میں سلمان علی آغا کی خدمات لی جاتی ہیں، اور سائم ایوب کو بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستانی کرکٹرز جو ہیں بڑے پرعزم ہیں، جس طرح سے انہوں نے
فائٹ بیک کیا تو اس سے ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آسٹریلیا سے جم کر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. لیکن پاکستان کے لیے اصل مسئلہ اس کی ٹاپ آرڈر بیٹنگ ہے کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے. 117 رنز پر پاکستان کی 6 وکٹیں گرنے کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے فائٹ بیک کیا تھا میلبرن کے میچ میں، تو لازمی بات ہے کہ اب یہ سوچ رہی ہوگی ٹیم مینجمنٹ کہ ٹاپ آرڈر اگر رنز نہیں کرے گا تو مشکل ہوگی پھر جو لوور آرڈر ہے یا مڈل آرڈر بیٹسمینوں کے لیے. پاکستان کی ٹیم نے خاصا پاکستان کے جو کرکٹ ٹیم کے مینیجر ہیں نوید اکرم چیمہ، انہوں نے بڑا ڈسپلن نافذ کیا ہوا ہے. کھلاڑیوں کو 10 بجے رات کے بعد باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی مشکوک شخص سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کیونکہ اس طرح کی خبر آئی تھی میلبرن میں تو اس کے بعد سے خاصا محتاط رویہ اختیار کیا ہے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے، اور کھلاڑیوں کو بھی جس طرح سے عام طور پر پہلے نکل جاتے تھے کھلاڑی کے اپنے دوستوں کے ساتھ یا جاننے والوں کے ساتھ کھانے کے لیے چلے جاتے تھے، اس طرح کی تمام چیزوں پر پابندی عائد کی ہے نوید اکرم چیمہ نے، جو ڈسپلن کے لیے خاصے مشہور ہے. اس سے پہلے 2015 میں بھی چیمہ صاحب جو ورلڈ کپ تھا تو پاکستانی ٹیم کے مینیجر کی حیثیت سے آسٹریلیا آئے تھے. اب پاکستان کیا اسٹریٹجی پلان کرتا ہے، اب یہ کل پتہ چلے گا کہ پاکستان اپنی 11 رکنی ٹیم میں کوئی اسپنر شامل کرتا ہے. نہیں، آسٹریلیا نے ایڈم زمپا کو شامل کیا تھا اور ایڈم زمپا نے بابر اعظم کی وکٹ حاصل کی تھی. بابر اعظم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپنر پر بابر اعظم جو ہے وہ تھوڑے سے اس میں اتنے پر اعتماد نظر نہیں آتے. اب دیکھتے ہیں کہ ایڈم زمپا ورسز بابر اعظم، کیونکہ بڑے ٹچ میں نظر آ رہے تھے جو انہوں نے 37 رن سکور کیے، بڑے کانفیڈنٹ انداز سے کیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایڈم زمپا اور بابر اعظم کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو ان میں کون فاتح ہوتا ہے. ایڈیلیڈ کا ایک تاریخی میدان ہے، یہاں پر جو اسکور بورڈ ہے وہ 100 سال سے بھی پرانا اسکور بورڈ ہے ایڈیلیڈ اوول کا، اور کافی تھوڑی کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے اس میدان پر. اور اس میدان میں ایک جو ہے وہ بہت ساری نادر چیزیں رکھی گئی ہیں جو کہ سر ڈونلڈ بریڈمین کی ہیں، کہ سر ڈونلڈ بریڈمین جن کا جو ساؤتھ آسٹریلیا سے بھی ان کا تعلق تھا، ان کی کچھ چیزیں یہاں رکھی گئی ہیں. تو اب پاکستان کے لیے تو موٹیویشن ہے کہ پاکستان اس میدان پر کس طرح کی پرفارمنس پیش کرتا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.